اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں غلطی کروں، میری وجہ سے لوگوں کی اموات ہوں، لوگ شہید ہوں، تو پھر میں جنازہ پڑھ کے بس کہہ دوں کہ جی بس میرا کام ہو گیا؟ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام اس مسئلے کو حل کرنا ہے جس کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر کیا اقدامات کیے، اس پہ آ جاؤ، مناظرہ کر لو ہمارے ساتھ۔ ہماری بات آپ مان نہیں رہے، ہمارے کولیکٹر ڈیمیج ہوئے، اچھا ہمارے جو آپریشن کیے گئے ان سے کیا رزلٹ نکلا؟ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وعدے کیے ہوئے آپریشن کے بعد لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی۔ پھر کہتے ہیں عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اس دھوکے میں عوام کا آپ اعتماد نہیں ہے، تو جب تک اعتماد نہیں ہوگا آپ کیسے کوئی جنگ جیت سکتے ہو بغیر اعتماد کے؟ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر جس کی بھی غلطی ہے، جس کی بھی غلط پالیسی، ہم یہ بھی چلو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کسی کی نیت پہ شک نہ کرو۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار کسی کے بچے جو ہے نا وہ شہید ہوں، یا کسی کے بچے جو ہے نا وہ ان کی میتیں ہوں، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن پالیسیز کو ریوائز تو کرو، ان کے اوپر سوچ وچار تو کرو، ان اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدامات تو کرو۔ لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں آ رہی، اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ان پہ بے شرمی کی بات یہ ہے کہ اب سارا کچھ کرنے کے بعد اب جنازوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کے کیا مورل ویلیوز ہیں، یہ ان کے اخلاقی اقدار کیا ہے۔ اب یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں ان کا ایک مقصد ہے کہ پارٹی تقسیم ہو، ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ آئے، ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، پہلے کہتے تھے زمانے میں if you can't beat them, join them، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی گئی، اب یہ ہے کہ if you can't beat them, confuse them، لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل پیرا ہے؟ اچھا میری ملاقاتیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی آپ سوچیں نا، اسٹیبلشمنٹ کو میری ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی یہ پلاننگ ہے، ان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹس ہیں، ان کا دیا ہوا ایک ایجنڈا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ مائننگ بل سے، مائنر منرل بل آیا، اس کے اوپر ایک بیانیہ بن گیا، شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی میں ایک بات کر لوں نا، کل کو غلط ثابت ہو جائے، تو یہ شرم حیا تو یہاں پہ ہے نہیں یہ ظرف ہے کسی میں، اور نہیں کوئی قانون ہے۔ اگلا پھر اس کی معافی بھی مانگے نا کہ میں نے غلط بات کی ہے، پھر ثابت نہیں کر سکتا غلط بات کو، معافی تو مانگے۔ تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں۔ ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا آئین اسلام کے مطابق بنا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس تہمت کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کنفیوژن بنی، غلط بیانیے چلائے، کچھ ان کے ایجنڈے والے لوگ، کچھ نادان لوگ، چلو شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ڈیڑھ مہینہ یہ چلتا رہا، اس کے بعد دوبارہ ایک اور سٹیپ آ گیا، سٹیپ ٹو کیا تھا کہ ہمارا بجٹ پیش ہونا تھا، جو ہم بنانا شروع کرتے ہیں 3 مہینے پہلے بجٹ سے۔ اس کے اوپر انہوں نے خان صاحب نے کہا مجھ سے ملاقات، خان صاحب کا حق بنتا ہے، خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کی حکومت ہے، وہ لیڈر ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ اس کے اوپر پھر بیانی ہے، کوئی کیا کھانی چڑھ رہا ہے، کوئی کیا کھانی چڑھ رہا ہے، جو اندر سے آتا ہے باہر آتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کسی کی نیت سے میں شک نہیں کرتا، لیکن ان کا یہ ایجنڈا ہے، ان کی نیت مجھے کلیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی نیت مجھے کلیئر ہے۔ حکومت کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا، حکومت تو ہے ہی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ حکومت شہباز شریف کی ہے یا مریم کی ہے؟ حکومت تو ان کی ہے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد آ گیا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے، پھر وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ سارے ایم پی اے غدار ہیں۔ میں نے بڑی سمپل سی بات کی تھی کہ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار حکومت گرتی ہے تو گر جائے، بجٹ پاس نہیں کرنا، مجھے انہوں نے نہیں کہا۔ میں بجٹ اگر پاس نہ کروں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ٹیکنیکلی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر میں خان صاحب کو ملوں یا خان صاحب کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو پھر میں کیا کہتا کہ فلاں نے بلاگر نے کہا تھا، فلاں نے فیس بک والے نے ٹویٹ کی تھی، یا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا۔ اچھا خان صاحب کا حکم آئے، میں نے کہہ دیا اسمبلی کے فلور بجٹ سے پہلے کہہ دیا خان صاحب کی حکومت ہے، خان صاحب کل کہیں ابھی کہیں حکومت ان کی، ہم ویسے حکومت ختم کر سکتے ہیں، پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، خان صاحب کی دی ہوئی پاور ہے، میں خان صاحب کی پاور خان صاحب کیسے لے لوں؟ ان کے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی ہے۔ اس پہ ڈرامہ بنایا، وہ جی غدار ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر سینٹ الیکشن آ گیا، سینٹ الیکشن میں پھر وہی ڈرامہ، وہ یہ خان صاحب کے نام نہیں ہے، فلانے کے نام ہے، وہ فلانا نام دے رہا ہے، فلانا نام دے رہا ہے، وہ ادھر چل رہا ہے، پارٹی کے لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ، میرا نام دیا ہے، فلانے کا نام دیا ہے، 4 بندے اس کے ساتھ، 8 بندے اس کے ساتھ، وہی تقسیم والا ایجنڈا، جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ساتھ کوئی نادان بھی۔
کیا ہوا؟ خان صاحب نے کیا کہا کہ میرے یہی نام ہے. ایسا ہی ہے نا. کسی نے معافی مانگی؟ پھر کہو کہ بے شرم معافی تو مانگ لو. پھر کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بے شرم معافی تو مانگ لو. تو کیا کہوں؟ اور اس کے بعد آگے چلے سینٹ کے بعد باجوڑ. اب باجوڑ کے اوپر اب سب کو پتا ہونا چاہیے ان کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے. باجوڑ میں ٹارگیٹ کلنگ آپ کے سامنے ہے. کب سے شروع ہوئی؟ الیکشن سے. ریحان زیب سے شروع ہوا کام. اس کے بعد آپ کے JY کے 32 تقریباً بندے JY کے دھماکہ ہوا ان کے پروگرام میں. ان کا امیر پھر ایک ہمارے ایکس سینیٹر صاحب, پھر مولانا خان زیب صاحب. اس کے علاوہ باقی بہت پولیٹیکل جن کو آپ لوگ نہیں جانتے, کیونکہ ہمارا خون تو لال ہے نہیں نا پختونخوا کے لوگوں کا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا, کیونکہ آپ چلاتے ہی نہیں ہیں اس کو. اس طرح کے کتنے لوگ ہوئے. اس کے بعد میرا AC, میرا تحصیلدار, میرے پولیس کے سپاہی, فوج کے تقریباً اس روڈ کے اوپر تقریباً 52 لوگ شہید ہوئے. اچھا, یہ روڈ کون سا روڈ ہے جس روڈ پہ اٹیک ہو رہا تھا؟ یہ روڈ وہ روڈ ہے کہ جس سے آپ کے آگے بارڈر کی چیک پوسٹ ہے. ایک مین روڈ جاتا ہے, بارڈر ہے بہت لمبی 2200 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے اوپر پھر اس ایک روڈ سے ان چیک پوسٹوں سے اور چیک پوسٹوں کو فیڈنگ اس کے فاصلے پہ ہوگی. اگر وہ روڈ ہی ختم ہو جائے, وہ جو محاذ پہ وہ فوجی جو واقعی وہ فوجی ہے کہ جو ملک اور ہمارے بچوں کے لیے ہمارا تحفظ کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ فوجی ہے. ایک فوجی ہے ISI والا, ایک فوجی ہے MI والا, وہ کچھ اور کر رہا ہے. ایک فوجی ہے بارڈر والا, وہ فوجی ہے یونٹ والا. وہ ڈیوٹی پہ جا کے اس وقت بھی آپ میں بتاؤں آپ کا حیران ہوں گے کہ عمر ایوب ہمارا جس کو سزا ہوئی ہے, ہمارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, اس کا بیٹا اس وقت نارتھ وزیرستان میں پوسٹڈ ہے. نارتھ وزیرستان کے اندر جب اس وقت آپریشن ہوئے تھے 2012 سے پہلے والے, اس وقت جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ابھی تک واپس نہیں گئے. ابھی بھی بکاخیل کیمپ قائم ہے, اس کے اندر بھی لوگ ہیں. ان علاقوں کے لوگ مختلف ہوسٹ فیملیز بن کے اور لوگوں کے ساتھ ابھی تک ہیں. کب کی بات ہے؟ 14-15 سال ہو گئے, واپس نہیں بھیجا گیا. حالات ٹھیک نہیں ہو سکے. اب اس کے بعد وہاں پر اس روڈ کے اوپر بار بار اٹیک ہوئے. اس اٹیک کے بعد ہم نے آپریشن کی اجازت دی ہے. 3 فورم ہے آپریشن کی اجازت دینے کے, ایک اسمبلی, ایک کیبنٹ, دونوں کا مجھے کوئی نوٹیفیکیشن آپ دکھا دیں. تیسرا ایز چیف منسٹر مجھے کوئی اپنا دکھا دو نوٹیفیکیشن کہ مجھے کہتے ہیں روکو, مجھے بتاؤ میں نے کون سا نوٹیفیکیشن کیا, میں کیسا کرتا ہوں, یا مجھے بتا دو میں کیا لکھوں کہ ایز چیف منسٹر کے وہ نوٹیفیکیشن میں کر دوں جس سے یہ نہ ہو. اس کے بعد وہاں پہ امن پسون جس طرح ہر جگہ پہ ہوئے وہاں پہ ہوا. اس امن پسون نے خود بیٹھ کے اپنا جھرکا بنایا. ان جھرکے کے لوگوں نے امن پسون والے ساتھ مذاکرات کر کے ایک ٹائم لائن تھی کہ یار یہ ایریا ہمیں کلیئر کرنے چاہیے کیونکہ ٹارگیٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے, لوگ موجود ہیں, کھانا مانگتے ہیں, کھانا کھلاؤ تو غلط کام ہے, دہشتگردوں کو کھانا کھلا رہے ہو, نہ کھلاؤ تو وہ مارتے ہیں. تو ان کے اپنے کنسنسس کے اوپر یہ ہوا کہ ہم یہ ایریا خالی کرتے ہیں عارضی طور پر اور یہاں سے کلیئر کر کے واپس جائیں گے. اس میں سے 8 گاؤں واپس جا بھی چکے ہیں, مزید بھی جا رہے ہیں. آج میرے خیال میں 4-5 گاؤں جا رہے ہیں. ایک طریقہ چل رہا ہے اور ایریا کلیئر ہو رہا ہے. اب اس کو رنگ کیا دے دیا, وہ جی آپریشن ہے. اب دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا, پہلے ہو رہا تھا نا, فوج پہ حملہ ہوتا تھا, وہ جواب دیتے تھے, آبادی ہوتی تھی, ہمارے لوگ شہید ہو جاتے تھے. اب جب سے یہ انہوں نے آپس میں ایک کنسنسس کیا ہے عوام نے, اس کے بعد کولیٹرل ڈیمیج ایک بھی نہیں ہوا, کیونکہ وہ لوگوں نے اپنی رضا سے وہاں سے پیچھے ٹکایا کہ ہمیں ایریا کلیئر کرو تاکہ ہم دوبارہ جائیں. اچھا, اس پہ بھی ایک پوری تحصیل ہے سلارزئی, اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. سب لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ دہشت گرد نہیں تھے, انہوں نے نہیں چھوڑا, ان کو انٹر نہیں ہونے دیا. اب ان حالات میں مجھے ملنے نہیں دے رہے. خان صاحب کو فیڈنگ ہو رہی ہے, آپریشن کرا رہی ہے صوبائی حکومت. سب جھوٹ, سفید جھوٹ ہے ہی نہیں, سائنس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس کا. اب مجھے نہ ملنے دینے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میرے بارے میں کہتے ہیں میرے اچھے تعلقات, اچھے تعلقات کے بعد یہ حال ہے. اچھے تعلقات یہ ہیں کہ میرا پاسپورٹ بند ہے, پاسپورٹ میرا بلاک ہے. اب میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا نا کیونکہ میں اب لوگوں کو کی حضوری بتانا نہیں چاہتا کہ میں مطلب گلے کروں نا, میری عمر ہے کہ میں گلے کرتا پھر مجھے یہ نہیں ہو رہا, مجھے وہ نہیں ہو رہا. میری عادت ہے ہی نہیں والی. میں مقابلہ کرتا ہوں, اسٹینڈ لیتا ہوں, چہرے کو دیکھتا ہوں, وہ شکر ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا تھا کہ سیلاب میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے ثابت کیا ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں ان شاء اللہ لوگوں سے. ہم نے کی ہے اور بہترین طریقے سے کی ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر غلط بیانیاں شروع ہیں, اندر سے کچھ اور, باہر سے کچھ اور.